بغیر بالکل کسی مان پریشر کے جس وقت جب آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھا دیا جائے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ. نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہے کوئی پریشر. تو اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے، کہیے اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ what الا اللہ الا اللہ واشہدو و اشہدو اشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ و رسولہ رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. کوئی واٹ سر؟ لائق ورتھی آف ورشپ نہیں ہے. none is worthy of worship like that Right. None is worthy of worship other than Allah. other than Allah, And I testify and I testify that Muhammad, peace be that upon him, Muhammad, peace be upon him, is his last and final messenger. is his last and final messenger. MashaAllah, MashaAllah, ماشاءاللہ، اللہ اکبر، مبارک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں آج سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹیڈفاسٹنس، ثابت قدمی دے. اور یہ لمحہ لائف چینجنگ ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. اور آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آپ کے لیے یہ بہت ایموشنل موقع ہے. اور جب ایک Yes, sir, انسان I'm کو crying سچائی، right now. جی ہاں I was بالکل، running after it. I was like just I used to think always ایک ریلیجن ایسا بھی ہے ورلڈ میں، وہ بولتا ہے کہ سب کو تم اچھا رہو، تم اچھا آدمی بنو. اس کو کیا ملتا ہوگا؟ اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں کہ وہ اللہ بولتا ہے تم اچھا آدمی بنو، اچھے انسان بنو. یہ اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں؟ تو یہ بہت مجھے بات پسند آیا کہ مین وہ بولتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ والا کام نہیں کرو. جو انٹرسٹ لیتا ہے، بیاج لیتا ہے، آپ کو پتا ہوگا. صحیح. اور کتنا اس کی وجہ سے کتنا لوگ میں نے دیکھا ہے برباد ہو گیا. جی 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 بالکل تو یہ بالکل. اس کو کیا ملتا ہوگا کہ وہ اتنا اچھی بات بتاتا ہے وہ لوگوں اس کو. لیے کہ وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے اس کی بات مان کر. یہ جی سر بولیں. جی سر، سب سے پہلے تو بہت دکھ ہوا کہ آپ کے پتا شری نہیں رہے، ہمیں آج پتہ چلا. جی جی، ہم بھی کنڈولنس کے آپ لیے کے شکریہ. دکھ میں شامل ہیں. اچھا، تھینک یو فار یور بس کائنڈ ورڈز. جی جی جی، مجھے مفتی جی کچھ باتیں ہیں مجھے پوچھنی ہے اسلام کے بارے میں. بہت جی دنوں سے میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ کب لائن پہ آئیں گے، کب آن لائن آئیں گے آپ، تو میں پوچھوں. ایک تو میں بہت دنوں سے کہ سمجھ لیجئے کہ 8-9 مہینے سے میں آپ کے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کنٹینیو. جب بھارت دیش میں یہ سب شروع ہوا اور اراؤنڈ دا ورلڈ یہ سب شروع ہوا کہ اسلام کے اوپر سب لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں. میں نے اردو بھی سیکھنا شروع کی اسی بیچ میں. تو بہت تو مسلمانوں کے اگینسٹ میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. تو میں نے اس سے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس دھرم کو میں پڑھوں. تو
کیا ہوا کہ آپ کے بہت سارے ویڈیوز مجھے دیکھنے کو ملے، بہت ساری چیزیں سیکھی، سمجھ میں آئی، بہت سارے کنسیپٹس کلیئر ہوئے، کچھ کنسیپٹس ابھی بھی باقی ہیں، اور بہت قریب ہوں کہ ایک مسلمان ہی میں بن جاؤں. تو انشاءاللہ انشاءاللہ. جی، کچھ کنسیپٹ ابھی بھی کلیئر ہے، جیسے کہ میں یوٹیوب پہ ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ایک سیکٹ مسلم ہی ہیں وہ لوگ، بٹ دے آر فرام ڈفرنٹ سیکٹس، لائک کہ کوئی وہ بتاتے ہیں کیا، وہ میرے کچھ جاننے والے بھی ہیں، حدیث سم تھنگ ان کا نام ہے، مطلب کافی سخت ان کا اردو ہے، وہ ہیں. پھر اور وہ بریلی سے کوئی ہے، تعلق رکھتے ہیں شاید، وہ ہیں. اور ایسے الگ الگ سیکٹ ہیں سر. یہ سیکٹ ایک دوسرے کو مطلب کہ کافر کہتے رہتے ہیں. مجھے کافر کا مطلب یہ آپ کے چینل پہ ہی پتا چلا کہ جو اسلام میں نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. جو مجھے وہ ہاں، اہل اہل حدیث، یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو سب جو ہے کچھ نہ کچھ ٹائٹل دیتے رہتے ہیں. اب جب ان لوگوں میں سے جب اگر میں مسلمان بن جاؤں، میں اسلام ایکسیپٹ کر لوں، تو میں کیا بنوں گا؟ اور بننے کے بعد جو ہے میں ایک دوسرے سیکٹ کی نظر میں کافر ہی کہلاؤں گا، تو مطلب میرا مطلب کیا ہوا اس فائدہ چیز کیا ہوگا؟ سے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، اچھا سوال ہے. دیکھیں میں آ کے بھی پہلے بھی کافر تھا، بعد میں جی بھی جی جی، کافر ہوں، تو پھر اب میرا جواب تھوڑا تسلی سے سنیے گا. جی دیکھیے جتنے بھی سیکٹس ہیں نا مسلمانوں میں، ایک تو جی یہ کہ سیکٹیرینزم کو پروموٹ نہیں کیا گیا کہیں بھی، لیکن یہ ایک انفارچونیٹ اوکے چیز ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک اتنی بڑی کمیونٹی رہے گی تو ان میں ڈفرینس آف اوپینین پھر ڈویژن میں بدل جاتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ ذہن جی میں رکھیں کہ ایک سیکٹ دوسرے سیکٹ کو کافر بناتا نہیں ہے، کافر بتاتا ہے. کافر بنانے اوکے اور کافر بتانے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کافر بنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی تم بس اب کافر ہو چکے، اللہ کے نزدیک بھی آخرت میں بھی تمہارا اب کچھ نہیں ہونے والا، گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اوکے سے لکھوا لیا کہ یہ بندہ کافر ہے. اور ایک کافر بتانے کا مطلب یہ کہ میری یہ تحقیق ہے کہ تم کافر ہو، میری تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میری تحقیق ہے آبویسلی یہ میری ایمانداری کا تقاضا ہے کہ میں اپنی اس تحقیق کے مطابق آپ کو غلط کہوں. ٹھیک ہے، اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا انڈیا پاکستان جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اس میں ایک بہت گزشتہ 150 سال سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے، دیوبندی بریلوی اختلاف. ٹھیک ہے، تو اوکے اس میں بریلوی حضرات نے دیوبندیوں کو کافر کہا کہ بھئی یہ کافر ہیں. اچھا، جی اب سوال یہ کہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گستاخی مینس بلاسفیمی، اوکے یہ انسلٹ کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کافر ہیں. اچھا، اب اوکے دیوبندیوں کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں بلاسفیمی کرنا کفر نہیں ہے اس لیے ہم کرتے ہیں بلاسفیمی، یہ نہیں کہا گیا. انہوں نے اپنے اوکے ڈیفینس میں کہا کہ نہیں، ہم بلاسفیمی کرتے ہی نہیں، ہم آپ کی یہ بات مان رہے ہیں کہ جو بلاسفیمی کرے گا مسلمان وہ کافر ہے، لیکن ہم آپ کی یہ بات نہیں مان رہے ہیں کہ ہم بلاسفیمی کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو جی اب جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے فلا 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 جگہ پر کتاب میں یہ لکھا کہ اور یہ بلاسفیمی. تو دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا. اب یہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن شروع ہوا کہ جس میں بریلوی حضرات کو یہ لگا کہ بھئی دیوبندی حضرات نے اس کانسیپٹ کو تو مان لیا کہ جو بلاسفیمی کرے گا وہ کافر ہے، لیکن کرتے بلاسفیمی ہے. دیوبندی حضرات نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اس کانسیپٹ کو تو مان رہے ہیں کہ جو بلاسفیمی کرے گا وہ کافر ہے، لیکن ہم نے بلاسفیمی کبھی کی نہیں. اب یہ اختلاف ہو گیا. اوکے اب مثلا آپ نے اسلام قبول کیا، جی آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بلاسفیمی کرنی نہیں ہے، میں نے اسلام قبول اس لیے کوئی کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کروں گا. تو نہ آپ کو جی کوئی دیوبندی اسلام سے خارج کرے گا، نہ کوئی بریلوی کرے گا. کوئی کیوں کرے گا؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو جی یہ اسی طریقے سے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں یہ اختلاف اسی لیے ہوا کہ سامنے والے کی بات کو یا تو صحیح سے سمجھا نہیں گیا یا سمجھا گیا لیکن کسی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. واٹ ایور ریزن، بہت سی مرتبہ پولیٹیکل ریزن ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ ایگوئسٹک ریزنز ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ جینیوئن ریزنز ہو سکتے ہیں. تو ایک فرقہ اگر دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے
تو وہ کافر بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ مثلا کسی فرقے کے ماننے والے کو کفر کا فتویٰ دیا جائے لیکن خدا کی نظر میں وہ پکا سچا مومن ہو، بالکل ممکن ہے. اوکے اوکے. اسی لیے جب آپ سو اسلام قبول جی کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں نے دیوبندیت قبول کر لی، میں نے بریلویت قبول کر لی، میں اہل حدیث میں نے قبول کر لیا مسلک. آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہوا سماکم المسلمین، تو اب تمہارا نام ادھر ادھر کچھ اور اوکے یہ نہیں رکھا، سیدھا سیدھا مسلمان. جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور فلاں مکتب فکر بالکل یا فلاں فرقہ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے، فرقے کی بات ہی نہیں کریں گے. آپ فرقے کی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، روز جزا پر ایمان لانا ہے، جنت اور جہنم کے حق ہونے پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے، ملائکہ پر، رسولوں پر، اور جو اس نے اس سے پہلے کتابیں نازل کی ان کے اوپر ایمان لانا ہے. جب ان چیزوں کے اوپر آپ ایمان لے آئے تو آپ مسلمان اور مومن ہیں. اوکے اوکے سر. سر بٹ اگین دا کوشچن وہیں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ ٹائٹل بھی کیوں دیا گیا کہ ایسا یہ انہوں نے وہی میں کہہ رہا اگر ہوں کہ کسی یہ ٹائٹل جو ہے جی یہ مسلمانوں نے دیا ہے، اسلام نے نہیں دیا ہے ٹائٹل. جب آپ دیکھیں اوکے کہ صحابہ کے دور میں پہلی جنریشن جو ہے اسلام کی صحابہ کی، دوسری جنریشن تابعین کی ہے، ٹھیک ہے. تو صحابہ کے جی دور میں یہ ٹائٹل نہیں تھے کہ بھئی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے. ٹائٹل تھے ہی نہیں، مسلمان ہے. جی اوکے ٹھیک ہے. اوکے تو اب اگر میں جیسا کہ مجھے وہ میرے کچھ میرے متر ہیں، کچھ دوست ہیں میرے، انہوں نے بتایا کہ جب آپ مسلمان بنو تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے اوپر چلنا. بالکل تو ہم بھی آپ جی سے یہ کہیں گے، ہر آدمی یہی کہے گا کہ جب آپ مسلمان بنے تو قرآن و سنت کے اوپر چلیں، اس سے ہٹ کر کسی چیز پر نہ چلیں. یہی ہے، بالکل صحیح بتایا ہے. اوکے سر. سر دوسرا میرا کوشچن یہ ہے، جیسا میرا نام آپ دیکھ رہے ہیں امر جیت میرا نام ہے. امر کے میننگ ہوتا ہے کہ وہ مرتا نہیں. جی تو میں میرے ایک دوست سے میں نے پوچھا، اس نے بتایا کہ یہ نام اگر آپ مسلمان ہوتے ہو تو آپ کو یہ نام بدلنا پڑے گا، کیونکہ وہ امر جو ہے مطلب مرتا نہیں. موت صرف اللہ کو نہیں آتی، باقی سب لوگ مرنے والے. تو یہ تھوڑا مجھے، اگر میں اپنا نام اتنا جلدی بدل لوں تو مجھے ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہو جائے. نہیں، آپ کو جی نام امر بدلنے بھائی، جی جی امر آصف بھائی بھائی. آپ کا جو نام ہے نا، اگر اس کو آپ نے جاوید نام سنا ہے کبھی؟ ہاں صحیح. سوری سر. جاوید نام سنا ہے؟ جاوید ہاں جی سنا ہے. مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں نا جاوید، اس کا مطلب امر ہی جی ہوتا ہے. امر ہے، امر کا ترجمہ ہے وہ. اچھا جی جی ٹھیک ہے، تو امر جی اور جاوید ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی کانسیپٹ ہو گیا. تو آپ کو جیسے جاوید نام رکھا جاتا ہے تو امر نام بھی رکھا جا سکتا ہے. بالکل. جی اچھا امرجیت بھائی، کیا کہتے ہیں، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب. جی جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ اسلام صحیح ہے، آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ جی میں اب مانتا ہوں. میں آفٹر اسٹڈیئنگ اسلام آئی بلیو دیٹ دیر از اونلی ون ٹرو گاڈ. بالکل. اور کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ پیغمبر بھی بھیجتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں؟ یس آئی اسٹڈیڈ اینڈ آئی بلیو کہ جو اللہ ہے وہ بھیجتے ہیں پیغمبر، مطلب کہ میسنجرز کو بھیجتے ہیں. تو بس آپ نے تو اب شہادہ کہنا ہے. آپ تو آپ کا جو بلیف ہے وہ تو مسلمانوں والا ہی ہے. تو انشاءاللہ ابھی کلمہ پڑھیں آپ. اور موت کا کچھ نہیں بھروسہ بھائی، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو اس سے پہلے کلمہ پڑھ دیں. مینس یو وانٹ ٹو سے کہ میں آئی ایم آلریڈی مسلم. یس ان دیکھیں، سینس بس آپ کو ہاں وہ رائٹ. کرنا ہے. جو میں نے چند باتیں کہی تھی نا، دو باتیں ان میں سے ابو ذر بھائی نے آپ سے پوچھ لی کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر آپ مانتے ہیں کہ نہیں. آپ نے کہا ہاں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟
Yes, see, before नहीं, मेरा अब ये की बात हो रही कंसेप्ट है, नहीं था जी। अब मैं यस आई बिलीव ठीक, आई एम मरने के बाद आंसरेबल। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे अपने कर्मों की वजह से, कामों की वजह से। आप इसको सही मानते हैं ना? यस तो ठीक है, तो अब बचा क्या है? जब आपने सब मान ही लिया, तो अब आप इस चीज को तस्लीम कर लें। चूंकि इस्लाम जो है, कबूल करना एक तो ये कि दिल से मानना, इसको बोलते हैं हम अफर्मेशन इंग्लिश में, अरबी में बोलते हैं तस्दीक। तो तस्दीक ये दिल की बात है जो आपने इसका इजहार किया। दूसरा है इकरार यानी एक्नॉलेजमेंट। तो अब अफर्मेशन ओके मौजूद है, अब एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करके आप मुसलमान हो गए अल्लाह ताला की नजर में। अब ये कि आप अपना नाम अमर ही रखना चाहते हैं, अमर रख सकते हैं, जिस तरह जावेद नाम होता है। लेकिन ये कि मुसलमान होने के बाद आपको इस्लामी जिंदगी गुजारनी है। वो इस्लामी जिंदगी क्या है कि आपको खुदा के हुकूक और बंदों के हुकूक अदा करने हैं। खुदा के हुकूक क्या है कि आप नमाज पढ़ेंगे, रमजान आएगा तो रोजे रखेंगे, एक साल होगी और आप के पास इतने पैसे हैं तो आप जक़ात देंगे, गरीबों में चैरिटी करेंगे। ठीक है, अगर इतनी वसत हुई आगे चलकर, अल्लाह ताला ने और पैसा दिया तो आप हज भी करेंगे। ये अल्लाह ताला के हुकूक हैं। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप कोई बुराई का काम नहीं करेंगे, आप मुआशरे के अंदर करप्शन नहीं फैलाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे बंदों के हुकूक में आते हैं। तो ये वाली जिंदगी आप गुजारने के लिए तैयार हैं और तैयार होना चाहिए आपको। तो इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करें, आज कलमा पढ़ लें। और क्योंकि ये बात हकीकत है कि किसी का कुछ नहीं पता कि जिंदगी किस वक्त खत्म हो जाए, तो बिफोर इट्स टू लेट आपको जो है इस्लाम में दाखिल होना चाहिए, अगर आप इस्लाम को हक समझते हैं। यस सर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वो जरिया बनेगा, वो चीज ठीक होगी। लेकिन आप एटलीस्ट क्या के कलमा तो पढ़ें। जी जी, एक्चुअली तो दिस इज कोई वेरी बिल्कुल, बिग तो कोई मोमेंट फोर्स नहीं फॉर है आपके मी ऊपर, एंड आपके ऊपर कोई आई फोर्स एम नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जिस दिन आप अगर अभी पढ़ना चाहते हैं तो अभी पढ़ लें, आप अभी नहीं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं थोड़ा टाइम लीजिए, सोचना चाहे सोचें, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। सर इसी रिगार्ड में एक और क्वेश्चन जी कि प्लीज। समझ लीजिए जैसा मैं आई रियली बिलीव दैट पैगंबर साहब जो थे वो जी he was a true messenger. I really believe after reading जी his biography, I believe he was a true messenger. हम्म And I also believe that there is one supreme God, there is one God who is worthy of worship. But still, I am not doing any prayer like Muslims performing. So, अगर मुझे अब ऐसा हो जाता है, मेरा डेथ हो जाता है सर, जी तो व्हाट विल मीन्स मैं मतलब मैं दिल से तो ये मानता हूँ, तो एम आई मुस्लिम और व्हाट? मैं वही कह रहा हूं, देखें आप दिल से मानते हैं, हमें नहीं पता कि आप दिल से क्या मानते हैं। तो खुदा फिर फैसला करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप दिल से कितना, कैसे और कितना सच मानते हैं। ये आपका और फिर खुदा के दरमियान मामला होगा। हम आपको मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं कि आप मुसलमान हैं, आपने हमारे सामने कलमा नहीं पढ़ा, आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। ठीक है, ये आपका और गॉड का मामला होगा, हमें नहीं पता। दुनिया को बताने के लिए देखें, इस्लाम में दाखिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं। मसलन अगर आपको ये मजबूरी है कि यार मैं अगर कलमा पढ़ूंगा ना तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर टॉर्चर करेंगे, मैं मुआशरे से कट जाऊंगा, मेरा बॉयकॉट हो जाएगा वगैरह वगैरह, इसलिए मैं पब्लिकली कलमा नहीं पढ़ सकता, तो ये एक मजबूरी है। ठीक है, आपने चुपचाप कलमा पढ़ लिया, आपने इस्लामी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई उज्र नहीं है, कोई एक्सक्यूज आपके सामने नहीं है, और विदाउट एनी एक्सक्यूज आपसे ये कहा जा रहा है, मसलन कोई आपसे कह रहा है कि भाई ठीक है कलमा पढ़ो, और आपने कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता, तो फिर ये कुफर है, फिर आपका इस्लाम मोतबर नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सक्यूज है या नहीं है। ओके, दिस इज वेरी बिग मोमेंट फॉर मी जी एंड आई एम एक्चुअली स्वेटिंग एंड शिवरिंग, गूज़बम्प्स आर कमिंग लाइक तो अगेन मैं फिर कहूंगा मेरे भाई, पढ़ें इंशाल्लाह कलमा और फिर देखी जाएगी जो होगा। क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं तो फिर उस चीज को एतराफ करने में कोई वो नहीं है, सबको बताने में कोई वो नहीं है। जब आप मानते ही हैं दिल से तो बोलें सबसे खुल के। जी
تو جی بغیر بالکل کسی مان پریشر کے جب آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھا دیا جائے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ. نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہے کوئی پریشر. تو اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے، کہیے اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا الا اللہ اللہ واشہدو و اشہدو اشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ و رسولہ. رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. کوئی واٹس لائق ورتھی آف ورشپ نہیں ہے. none is worthy of worship like that Right. None is worthy of worship other than Allah. other than Allah, And I testify and I testify that Muhammad, peace be upon that him, Muhammad, peace be upon him, is his last and final messenger. is his last and final messenger. MashaAllah, MashaAllah, ماشاءاللہ، اللہ اکبر، مبارک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں آج سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹیٹ فاسٹنس، ثابت قدمی دے. اور یہ لمحہ لائف چینجنگ ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. اور آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آپ کے لیے یہ بہت ایموشنل موقع ہے. اور جب ایک Yes, sir, انسان I'm کو crying سچائی، right now. جی ہاں I was بالکل، running after it. I was like just I used to think always ایک ریلیجن ایسا بھی ہے ورلڈ میں، وہ بولتا ہے کہ سب کو تم اچھا رہو، تم اچھا آدمی بنو. اس کو کیا ملتا ہوگا، اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں کہ وہ اللہ بولتا ہے تم اچھا آدمی بنو، اچھے انسان بنو. یہ اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں؟ تو یہ بہت مجھے بات پسند آیا کہ مین وہ بولتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ والا کام نہیں کرو. جو انٹرسٹ لیتا ہے، بیاج لیتا ہے، آپ کو پتا ہو صحیح. وہ کتنا، اس کی وجہ سے کتنا لوگ میں نے دیکھا ہے برباد ہو گیا. جی 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 بالکل تو یہ بالکل. اس کو کیا ملتا ہوگا کہ وہ اتنا اچھی بات بتاتا ہے وہ لوگوں اس کو. لیے کہ وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے اس کی بات مان کر. یہ ہے. تو آج آپ اس کے اتنے قریب آ گئے کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی اپنے اس اعتبار سے کہ آج آپ کا ریکارڈ بالکل یہ کلین سلیٹ کہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور ہماری زندگیوں کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے. تو آج آپ ہم سے بہتر ہیں. تو میں اس کی مبارکباد آپ کو دینا چاہوں گا، اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپیشلی میرے فادر کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جی آپ کے پیروں کو جمائے رکھے، اور آپ کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ صحیح سمجھ دے، اور آپ اس سمجھ کے اوپر چلیں. اور بہت سے سوالات، کوشچنز آئیں گے دن رات آپ کے سامنے. نیور بی ورڈ، ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ آ سکتے ہیں اور ہم سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. Is there any contact info, sir? If I need it, I can contact. میرا ای میل تو آج کل ذرا سا بند چل رہا ہے. اگر کسی اور کا کوئی ای میل ہو تو وہ دے دیا جائے. مفتی عبداللہ منہاج صاحب آپ کا، یا عاصم افتخار صاحب جس کا بھی. مجھ پر کرنا چاہتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں. پرائیویٹ چیٹ میں دے دیجیے آپ اپنا ای بالکل، میل. جی کسی کا بھی ای میل دے، جی میرا دینا چاہے میرا دے دیجیے، جی چینل پر ہے. جی ہاں. ابو بس ذر آپ رسپونڈ کمنٹ کر کا ان کے دیجیے، میں اس چینل کو پر شو ہے. کر دیتا ہوں ابو ذر بھائی. اور مفتی عبداللہ منہاج صاحب کا بھی ای میل آپ کو مل جائے گا پرائیویٹ چیٹ میں. تو آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی انشاءاللہ ای میل کر سکتے ہیں، کوئی کویشچن ہو.
اور اسلام کو اب سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیسے اس کو پریکٹس کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی سر بہت مجید بھائی اللہ اس کو تعالیٰ آپ اسٹڈی کو کر کے اس استقامت کو نصیب فرمائے. اس سے جی بہت اسٹڈی کر کے اس پہ پہنچا تو الحمدللہ. اس کو میں اتنا آسانی سے چھوڑوں گا نہیں. اس کو ایک بالکل اچھا چھوڑنا ہی نہیں مسلمان ہے. میں بن کے بتاؤں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کو پوری زندگی سیدھے اور سچے راستے پر چلائے رکھے اور آخرت میں جنت نصیب کرے. چلیں ٹھیک ہے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اچھا حضرت نیکسٹ کالر کی طرف چلنے سے پہلے میں یہاں 2 باتیں رکھنا چاہوں گا بڑی امپورٹنٹ. ایک تو کافی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو ذر بھائی آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آڈینس آپ کو کیوں پکارتی ہے کہ لائیو اسٹریمز کا حصہ بنا کریں. تو وقت نکالیے انشاءاللہ. اسی طرح ہم غربا کے چینل پہ اچھا نہیں لگا کہ ابو ذر بھی کم سے موجود کم جی بالکل مفتی صاحب کے چینل پہ کم سے کم کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں.